سوال، میں نے خمس نکالے بغیر، خمس واجب تھا، خمس نکالے بغیر میں انہی پیسوں سے حج کرایا، میرے حج کا کیا حکم ہے؟ تین چیزوں میں اگر آپ کا عین خمس والا مال استعمال ہوا، مثلا یہ پیسے جو خمس کے ہیں میرے پاس میں، خمس ہے یہ، اور خمسی کو میں استعمال کروں، یا اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے بولنے کی کوشش کی کہ آپ معین کر کے بتائیں کہ یہ پیسے جن پہ خمس واجب ہو چکا ہے میں اسی سے مثلا یہ بکرا قربانی کا خرید رہا ہوں، مثلا قربانی کے اندر احرام میں اور نماز طواف میں جو آپ کا ساتر ہے، جو ستر پوشی کرنے والا لباس ہے، ان میں خود ان چیزوں میں خمس، مثلا احرام ہوا ہے سال سے پڑا ہوا تھا، خمس اسی پہ واجب تھا اور وہی میں اٹھا کے پہن کے چلا گیا تو صحیح نہیں ہے میرا وہ. یا مثلا فرض کریں جن پیسوں سے میں نے کہا یہ خمس والے پیسوں سے میں نے بکرا خریدا تو صحیح نہیں ہے میرا حج. یا جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے یہ وہ لباس تھا نماز کے وقت کہ جس کے اوپر خمس موجود تھا اور اسی لباس کو سلوا کے میں نے پہنا ہوا ہے تو میرا حج صحیح نہیں ہوگا. ان تین چیزوں کے علاوہ میں باقی مسئلہ نہیں ہے. ہوٹل میں رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ تین چیزیں ہیں. اسی لیے دیکھیں عام طور پہ فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ جی حج پہ اگر کوئی جا رہا ہو، اچھا یہ ایک غلط فہمی میں یہ بھی نکال دوں اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہ یہ بہت اشتباہات ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں. دیکھیں ڈائریکٹلی اگر آپ کہیں تو حج اور خمس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کہیں کہ کسی نے اگر خمس نہیں دی تو اس کا حج باطل ہے، ہو ہی نہیں سکتا، لہذا پورے خمس پیسے کا خمس دو چاہے یہ ابھی کمایا ہو. ہمارے معاشرے میں تو یہ چلتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ کہ یہ پیسے میرے اگر اسی سال کے بھی ہیں، مثلا دسمبر میں ختم ہونا میرا سال، جنوری سے لے کر ابھی تک میں نے جو پیسہ کمایا ہے اور جس کی وجہ پہ جس پہ میں خمس حج کرنے جا رہا ہوں، وہ بیچارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اس کا خمس دوں کیسے دوں کیا نہیں کروں بالآخر، جبکہ ایسا نہیں ہے. خمس واجب ہوگا تو خمس دینا ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ حج بغیر خمس کے ہوتا ہی نہیں ہے. اگر ایک پیسے پہ خمس ہی واجب نہیں تو کیوں نہیں ہوگا حج؟ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا یہ کہ دیکھیں اگر آپ کے مثلا یہ 5 لاکھ 6 لاکھ آپ نے جمع کیے تھے، ان 6 لاکھ کے اوپر فرض کریں خمس واجب ہو چکا ہے، تو اچھا تو یہی ہے کہ پہلے خمس نکالیں اور پھر حج کا خرچہ دیں آپ. لیکن فرض کریں اگر آپ پہلے خمس نکالتی ہیں تو فرض کریں حج 5 لاکھ کا ہوتا ہے، آپ کے پیسے کم ہو رہے ہیں، تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ خمس نکالے بغیر ہی حج کے پیسے دے دیں. مصالحت کریں. بار بار میں یہاں سے بولتا ہوں اس بات کو کہ اگر آپ پہ خمس واجب ہو چکا ہے، اگر آپ ابھی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو بغیر مصالحت کے تصرفات نہ کریں. آپ مشتری یا اس کے وکیل سے مصالحت کریں، اس سے مہلت لیں. جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے. اور پھر آپ مثلا فرض کریں اس کو بولیں کہ بھائی مجھے 5 لاکھ وہاں دینے، اگر میں خمس نکال دیتا ہوں تو 5 لاکھ تو نہیں بچیں گے، تو میں ابھی مثلا فرض کریں لاکھ دے سکتی ہوں، 1.25 لاکھ نہیں دے سکتی مثلا، تو کہے گا ٹھیک ہے آپ مثلا 20,000 بعد میں دے دینا. یا کچھ اور پیسے اگر آپ کو مزید ضرورت ہے تو آپ کہیں میں 50,000 دے سکتی ہوں، باقی ابھی نہیں دے سکتی، تو کہے گا ٹھیک ہے بعد میں آ کے دے دیں. یہ شرعی طریقہ ہے، نہ آپ کا استعمال حرام ہوگا نہ کہیں اور مشکل کھڑی ہوگی. لیکن حالانکہ جس سے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے آپ نے اٹھا کے 5 لاکھ دے دیے، اب خمس کے پیسے ہی نہیں بچے، اب کیا ہوگا؟ تو اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم یہ 3 چیزوں کی مثلا فرض کریں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا لباس ہے جس پہ خمس واجب نہیں ہے، وہ لباس لے کے جائیں، نماز کے وقت وہ لباس پہنیں، طواف کی نماز کے وقت. اگر آپ کا احرام ایسا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے گروپ والے احرام دیتے ہیں، وہ بالکل فریش نئی چیز آپ کو ملی اور گروپ والوں کی طرف سے ملا آپ کو، تو یہ تحفہ ہے ان کی طرف سے، اس پہ خمس واجب نہیں ہے، اس کو آپ پہن کے طواف کرتے ہیں تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. پھر رہ جاتے ہیں آ جا کے قربانی کا مسئلہ. تو قربانی کے جو پیسے ہیں اس کا خمس دے دیں، جو لاکھ روپے بچائے اس میں سے قربانی کے پیسوں کا خمس دے دیں، تو باقی آپ کا حج صحیح ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ گنہگار آپ ہوں گے کیونکہ پوچھے بغیر آپ نے اور مصالحت کیے بغیر یہ کام کیے، لیکن یہ ہے کہ حج آپ کا صحیح ہو جائے گا. تو میکسیمم جو احتیاط ہے وہ قربانی، احرام اور اس لباس کی ہے کہ جو طواف کے نماز طواف کے موقع پر آپ کے بدن پر ہے اور آپ کی ستر پوشی کر رہا ہے. یہ میکسیمم احتیاط ہے، اس میں احتیاط کر لیں، باقی نہ بھی کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کریں تو جائز ہے، باقی نہیں بھی کریں تو حج صحیح ہو سکتا ہے آپ کا. بہت سے گروپس میں کہتے ہیں جی قربانی آپ کی گردن پر ہی ہے،
بہت سے گروپس یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی قربانی آپ ہی کی گردن پہ، اور اگر کوئی گروپ آپ کو کہہ بھی رہے کہ قربانی ہم ہی کروائیں گے تو بالآخر اس سے پوچھ لیں کہ قربانی کی کتنے، کہتے ہیں 400 ریال، تو 400 ریال جو قربانی کے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا خمس دے دیں آپ کہ جی اس میں سے جو 400 ریال ہے اس کا خمس میں دے رہی ہوں، قربانی والے 400 ریال کا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس طریقے سے حج آپ کا صحیح ہو جائے گا اور خمس بھی آپ کی جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا، خمس کا بھی۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و